ایمان کو 9 طرح سے واضح کیا، کیا یہ 9 کا ہندسہ قرآن یا حدیث میں ہے یا پہلے کسی عالم نے استعمال کیا یا آپ کی اپنی تحقیق؟ بھائی 9 کا ہندسہ میں نے کہاں استعمال کیا؟ 9 باب بنائے میں نے، 9 عنوانات بنائے، اس میں کوئی حکم تو میں نے نکال کے آپ کو نہیں بتایا۔ اب یہ تو جو بھی کوئی کتاب لکھتا ہے، کوئی مقالہ لکھتا ہے، اس کے پیرے بناتا ہے، عنوانات بناتا ہے، اس کا کوئی تعلق جو ہے وہ اس سے نہیں ہے۔ اخبار جنگ میں ایک عالم نے لکھا تھا کہ حضرت عمر کے زمانے میں جو لوگ اسلامی تعلیم، درس قرآن وغیرہ دیتے تھے ان کو پیسے ملتے تھے، کیا یہ بات درست ہے؟ اب اخبار جنگ کی خبر جو ہے دوبارہ اسی جنگ سے پوچھ لیجئے، آپ دلیل مانگ لیجئے۔ تو یہاں کاہے کے لیے ان چیزوں کو چھیڑ رہے ہیں؟ میں نے آپ سے کتنی مرتبہ کہا تھا جو میری گفتگویں ہوئی ہیں ان سے متعلق جو سوالات ہیں ان کے میں جواب دوں، یا یہ کہ سب لوگوں سے متعلق اب یہ سطر کا معاملہ ایسا تھا، یہ ہر مسلمان عورت، ہر مسلمان مرد کا معاملہ ہے، اسے جاننا چاہیے۔ اگر نہ جاننے کی وجہ سے غلطی کر رہا ہے یا کر رہی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے کہ وہ اپنی اصلاح کرے۔ باقی یہ معاملات جو ہیں یہ آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ہمارے ہاں لوگوں کا قرآن کے متن پر بس نہیں چلتا مگر ترجمہ اور تفسیر بدل دیتے ہیں، بقول اقبال خود بدلتے نہیں، ایمان یا قرآن کو بدل دیتے، اس بات سے تو تمام ترجمے اور تفاسیر غلط یا مشکوک ہو گئیں۔ کیا آپ نے خود ترجمہ اور تفسیر مکمل کی ہے یا لکھ رہے ہیں؟ تو میرا ترجمہ تفسیر کیسے اس سے محفوظ ہو جائے گا؟ وہ تو یہ ہے کہ انسان بچائے، اللہ تعالیٰ بچائے، اپنی پناہ میں رکھے کہ ہم اپنی خواہشات کو دخل نہ دینے دیں، ورنہ یہ ہے کہ خواہش جب ہو جاتی ہے، وشفل تھنکنگ ہوتی ہے، انسان غلط راستے پہ پڑ جاتا ہے۔ باقی یہ میں آپ کو بتا دوں کہ میرا نہ میں لکھ رہا ہوں، نہ لکھی ہے، نہ لکھوں گا، میں اپنا یہ مقام ہی نہیں سمجھتا۔ تفسیر لکھنا بہت بڑا ذمہ داری کا کام ہے، میں اپنی حیثیت وہ نہیں سمجھتا۔ البتہ یہ ہے کہ میں ان حصوں کا درس دے کر جن کو کہ میں نے کچھ سمجھ لیا ہے، مجھے اعتماد ہے، بہت سی تفاسیر کو مطالعہ کرنے کے بعد کہہ رہا ہوں، میں شوق پیدا کر رہا ہوں کہ آپ لوگ تفسیریں پڑھیں۔ تفسیریں موجود ہیں، کم نہیں ہیں۔ اردو ہی میں اس زمانے میں اتنی تفسیریں لکھی گئی ہیں کہ شاید پوری تاریخ میں امت کی اتنی تفسیریں نہیں لکھی گئی کسی ایک زمانے میں جتنی اردو میں اس زمانے میں آتی، لہذا تفسیروں کی کمی نہیں ہے۔ البتہ یہ میں آپ کو مشورہ دوں گا، کسی ایک تفسیر پر اتفاق نہ کیجیے، اکتفا نہ کیجیے۔ وجہ یہ ہے کہ ہر انسان کا اپنا ایک ذہن کا، ایک سوچنے کا زاویہ ہوتا ہے، انداز ہوتا ہے، اس انداز سے، اس نقطہ نظر سے تو وہ خوب سمجھ لیتا ہے، لیکن کوئی شخص دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ تمام پہلوؤں پر حاوی ہے۔ جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا کہ دعوت کے یہ 3 لیول جو ہیں، اللہ تعالیٰ نبیوں کو تو استعداد دیتا رہا ہے کہ وہ تینوں لیول پر کام کرے، لیکن آج ہم لوگوں کے لیے تو نہیں ہے۔ کوئی اگر انٹلیکچوئل لیول پر بات کر سکتا ہے تو عوام میں آ کے واعظ نہیں کہہ سکتا، کوئی عوام میں جا کے واعظ اچھا کہہ سکتا ہے تو انٹلیکچوئل سے گفتگو نہیں کر سکتا، کوئی اگر یہ 2 کام کر لے کسی درجے میں تو مناظرہ نہیں کر سکتا۔ تو اسی طریقے سے تفسیر میں بھی کوشش کریں، 2-3 تفسیریں سامنے رکھیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ کیا کیا لوگوں نے بات کہی ہے، اور اللہ سے دعا مانگتے ہوئے پھر آپ کے لیے آسان ہو جائے گا اس بات کو سمجھنا۔